بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ثم أما بعد فضيلة الشیخ صالح فوزان حفظ اللہ جو ہمارے دور کے کبار سلفی اہل سنت علماء کرام میں سے ہیں، آپ کے یہ کچھ فتاوی ہیں جدید مناہج اور گمراہ دعوتوں وغیرہ کے تعلق سے، الاجابات المہمہ فی المشاکل الملمہ، جس میں سے ہم وقتاً فوقتاً مختلف موضوعات پر جو ترتیب وار فتاوی سوال و جواب جمع کیے گئے ہیں پیش کرتے رہتے ہیں۔ آج کے نشست میں انشاءاللہ وسائل الدعوہ، دعوت دینے کے جو وسائل اور طریقے ہیں ان کے تعلق سے بات ہوگی، اور جو ہے الطرق المحدثہ، جو نئے اپنی طرف سے لوگوں نے طریقے ایجاد کر رکھے ہیں ان کا جو ہے کافی شافی رد بھی ہوگا انشاءاللہ۔ پہلا سوال شیخ حفظ اللہ سے کیا گیا، دعوت کے جو مناہج ہیں، دعوت اللہ کے جو مناہج ہیں وہ توقیفی ہیں یا اجتہادی ہیں؟ توقیفی کا مطلب کتاب و سنت کے پابند ہیں یا خود سے اجتہاد کر کے بنائے جا سکتے ہیں؟ اس کے جواب میں شیخ فرماتے ہیں دعوت کے جو مناہج ہیں وہ توقیفی ہیں، جسے کتاب و سنت اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اس میں ہم کوئی چیز اپنی طرف سے ایجاد نہیں کرتے، اپنی طرف سے کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کرتے، یہ موجود ہیں اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں۔ اگر ہم اپنی طرف سے چیزیں ایجاد کریں گے تو خود بھی ضائع ہو جائیں گے، دوسروں کو بھی ضائع کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد، جس نے ہمارے اس امر، اس دین میں کوئی نئی بات ایجاد کی جو اس میں سے نہیں تو وہ ناقابل قبول ہے، مردود ہے۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے عائشہ رضی اللہ عنہا سے۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ وسائل موجود ہیں جن کو، یعنی نئے وسائل موجود ہیں جن کو دعوت کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آج جو جدید وسائل موجود ہیں ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے جو اس سے پہلے نہیں تھے، جیسا کہ لاؤڈ اسپیکر ہیں، جو ہے مائکروفونز ہیں، لاؤڈ اسپیکر ہیں، مائک ہیں، اسی طریقے سے جو ہے مجلات ہیں، میگزینز ہیں، کتابیں ہیں، صحف اور مجلات ہیں، اور وسائل اتصال جو جلدی کمیونیکیشن کے جو ذرائع ہیں، جدید وسائل اتصال جو ہیں، رابطے کے جدید وسائل وہ ہیں، اور سیٹلائٹ ہے، سیٹلائٹ چینل ہیں وغیرہ۔ تو انہیں وسائل کہا جاتا ہے جن سے دعوت کی نشر و اشاعت میں فائدہ حاصل کیا جاتا ہے، انہیں مناہج نہیں کہا جاتا۔ منہج تو وہی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے اس فرمان میں بیان فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت کے ساتھ اچھی طور پہ واضح نصیحت کے ساتھ بلاؤ، اور اگر ان سے جدال، بحث و مباحثہ بھی کرنا پڑے تو وہ اچھے طور پہ ہو۔ سورۃ النحل کی آیت 125 ہے۔ اسی طرح فرمانے والی تعالیٰ ہے قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، کہو یہ میری راہ ہے، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، علی بصیرہ، بصیرت کے ساتھ، علم کے ساتھ، انا ومن اتبعنی، میں بھی اور میرے پیروکار بھی۔ سورۃ یوسف کی آیت 108 ہے۔ حتی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دعوت کے نمونے موجود ہیں، مکہ میں، مدینہ میں، جو دعوت کے منہج کو واضح کرتے ہیں۔ اور فرمانے والی تعالیٰ
معلوم ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے ہمیشہ سے بہترین نمونہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں. سورۃ الاحزاب کے 21 ہے. تو یہ تھا شیخ کا جواب. آگے سوال ہوا شیخ سے کہ ہمارے اس وقت میں، اس دور میں بہت سے اناشید پڑھنے والے جو اسلامی نظم ترانے وغیرہ پڑھتے ہیں وہ موجود ہیں، اور وہ اپنے اپنے نشید کے جو ہے اناشید کے البمز نکالتے ہیں، اور اس میں نت نئی فنکاری وغیرہ اپناتے رہتے ہیں آواز کو بہتر بنانے کے لیے، اور اس کو جو ہے اس کو ایکو کرنا، اس میں جو ہے تکنیکی قسم کی جو ہے تبدیلیاں کرنا. بلکہ اب تو معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ باقاعدہ گلوکاروں کی طرح ان کی جو ہے آواز ڈب کی جاتی ہے، پیچھے نظارے چل رہے ہوتے ہیں، ویڈیوز ان کی چل رہی ہوتی ہیں کہ یہ ان کے نشید کا ویڈیو کلپ ہے. اس طریقے سے معاملات چل رہے ہوتے ہیں. کیا یہ عمل جائز ہیں؟ اور کیا یہ ڈرامے وغیرہ دعوت اللہ کے وسائل میں سے ہیں؟ اسلامی ڈرامے اور اس قسم کی چیزیں جو لوگ بناتے ہیں. اس کے جواب میں شیخ فرماتے ہیں میں نے سب سے پہلے جب یہ چیزیں اناشید وغیرہ ظاہر ہوئی تھیں یہی کہا تھا کہ یہ جائز نہیں ہے، بلکہ یہ گانے بجانے کی قسموں میں سے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل کرتی ہیں، اور اس میں بڑے بگاڑ اور مفاسد ہیں. اور جب یہ شروع میں ظاہر ہوئی تھیں میں اس کا انکار کرتا تھا، اور اس بارے میں نے لکھا بھی تھا، اور لوگوں کو یہ بات عجیب لگتی تھی کہ میں یہ کیسے کہتا ہوں، یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ جائز نہیں ہے. حالانکہ وہ لوگ انہیں دعوت کے وسائل میں سمجھتے تھے، شمار کرتے تھے، اور میں کہتا تھا کہ یہ جائز نہیں ہے، اور نہ ہی یہ وسائل دعوت میں سے ہیں، بلکہ یہ تو حزبیوں کے شعار میں سے ہیں. جو مختلف جماعتوں والے جو ہیں حزبیوں، ان کے شعار میں سے ہیں، اور یہ لہو لعب اور گانے بجانے کے وسائل میں سے ہیں. تو آج آپ دیکھ لیں ترقی کرتے ہوئے یہ معاملہ کہاں تک پہنچ چکا ہے. اس حد تک پہنچ گیا جو ابھی سوال میں ذکر کیا ہے. اور جو شر اور برائی ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کو کھینچ لاتی ہے، یعنی ترقی کرتی جاتی ہے، ایک کے بعد دوسری بڑھتی ہی جاتی ہے. اس کی تعلیق میں لکھا ہوا ہے ابو الحسن الخوافی کہتے ہیں پہلے دور میں جو گزرے ہیں وہ حجت ہیں ان لوگوں پر جو ان کے بعد آئیں کہ وہ اس طرح لہک لہک کے اشعار نہیں پڑھتے تھے، اور نہ ہی اس طرح نغموں کے انداز میں جو ہے اسے ادا کرتے تھے، الا یہ کہ وہ بس شعر پڑھتے اور قافیے، ہم قافیے جو اشعار ہوتے ہیں ان کو جو ہے اس طریقے سے بیان کرتے ہیں. اگر ان میں سے کسی کی دوسرے سے آواز زیادہ جو ہے بلند آواز والا ہوتا تو وہ اس کی اصل خلقت اس طریقے سے، یعنی فطری طور پہ اس کی وہ آواز ہوتی، اس کے لیے وہ کوئی تکلف اختیار نہیں کرتے یا بناوٹی طور پر اداکاری کرتے ہوئے اس طریقے سے آواز نکالنے کی کوشش کرتے، ایسا نہیں تھا. اس کے لیے آپ دیکھیں کتاب الاعتصام. یہ سوال ہوا شیخ سے بہت زیادہ آج کل بات چل رہی ہے اسلامی اناشید کے تعلق سے، اور بعض ایسے ہیں جو اس کے جائز ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ گانے بجانے اور میوزک کی جو کیسٹیں ہوتی ہیں یہ اس کا نعم البدل ہے. آپ کی کیا رائے ہے یا فضیلت الشیخ؟ اس کے جواب میں شیخ فرماتے ہیں یہ جو نام ہے یہ نام ہی صحیح نہیں ہے، یہ ایک نو ایجاد یافتہ نام ہے. کوئی ایسی چیز نہیں جسے جو ہے اناشید اسلامیہ کہا جاتا ہو. کتب سلف میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کے اقوال میں بھی نہیں ہے جن کے قول کا اعتبار کیا جاتا ہے علم میں سے. اور یہ بات جانی پہچانی اور معروف ہے کہ بلا شبہ صوفیوں کے ہاں یہ چیز موجود ہے. وہ لوگ اناشید کو باقاعدہ اپنا دین بنا دیتے ہیں. ہم جانتے ہیں قوالیاں اور جیسی چیزوں کو سماع شریف کہتے ہیں. شیخ فرماتے ہیں یہ ان کا طریقہ ہے، وہ اس کو سماع کہتے ہیں،
آپ دیکھتے ہیں ہمارے یہاں بھی عارفانہ کلام اور سماع شریف وغیرہ اس کو کہتے ہیں. اور ہمارے اس دور میں شیخ فرماتے ہیں ہمارے اس دور میں جب بہت زیادہ یہ جماعتیں اور احزاب پھیل گئے ہیں، منتشر ہو گئے ہیں، تو ہر حزب اور جماعت کی اپنی جوش و ولولہ دلانے والی اناشید ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جہادی گروپ وغیرہ ہر ایک کے اپنے، اور اس کے علاوہ بھی جو ہے ترانے ہوتے ہیں. جماعت اسلامی کو آپ دیکھ رہے ہیں جسے وہ اسلامی اناشید کہتے ہیں، یہ اسلامی ترانے ہیں. ان کے اپنے گروہ، اس کے جھنڈے، اس کی مختلف جو ان کا منشور ہے اس کو پھیلانے کے لیے اس طریقے سے وہ بناتے ہیں. تو شیخ فرماتے ہیں یہ نام ہی ایسا ہے کہ جس کا صحیح ہونا ثابت نہیں ہے، اس کی کوئی صحت نہیں ہے اسلام کی. تو اس وجہ سے جائز نہیں ہے کہ اس کو اپنایا جائے اور اس کو لوگوں کے درمیان اس کی ترویج کی جائے، اس کو پھیلایا جائے. وباللہ التوفیق. اس کی تعلیق میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ یہ جو سماع جس کو یہ کہتے ہیں، یہ اہل دین اور اللہ کا قرب حاصل کرنے والوں میں ایک نو ایجاد یافتہ چیز ہے. تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بدعت ہے، ضلالت، گمراہی ہے، اور یہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین کا جو اجماع ہے ان کے بھی خلاف ہے. یہ بات اس امت میں یہ اس وقت ایجاد ہوا جب جو ہے علم الکلام کی جیسی چیزیں اور فتنہ ایجاد ہوا. تو اس میں باکثرت جو ہے ان کے جو علماء ہیں وہ پڑھے، اور جو درویش ہوتے ہیں عبادت گزار صوفی ٹائپ وہ لوگ اس میں مبتلا ہوئے. اس کلام کو آپ الاستقامہ میں دیکھ سکتے ہیں. آگے سوال ہوا کہ اس زمانے میں اناشید جو ہے ظاہر ہوئی ہیں جو اسلام کی طرف منسوب ہوتی ہیں، اور یہ اناشید ایسی ہوتی ہیں جو لحن کے ساتھ اور ترنم کے ساتھ اور فتنہ انگیز آوازوں کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں، گائی جاتی ہیں، گنگنائی جاتی ہیں. اور بعض لوگ ہیں جو اسے گنگنا رہے ہوتے ہیں، اس نشید پڑھنے والے کے پیچھے ان کی بھی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، سر کورس میں ہوتا ہے. اور یہ جو اناشید ہیں اس کو ایسے لوگ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں جو ویسے بھی جو ہے گانے بجانے والی گانے اور میوزک وغیرہ اس میں وہ لوگ جو ہے کام کرتے ہیں یا اس سے گنگناتے ہیں، اس میں وہ گلوکار ہیں، وہ ایسے بھی جو ہے پڑھتے ہیں. کچھ ان کی آپ دیکھتے ہیں ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے، یعنی کوئی گلوکار ہے جو دوسرے بیہودہ گانے بھی گاتا ہے میوزک کے ساتھ، اور اس کی اپنی جو ہے نعت قوالیاں اور یہ اناشید وغیرہ بھی ہوتی ہیں، ہر قسم کی ہر ٹائپ کے وہ چیزیں گاتے ہو جاتے ہیں. تو شیخ سے یہی سوال ہوا، پوچھا گیا کہ اس کے سننے کا کیا حکم ہے، اور اس قسم کے اناشید وغیرہ کی خرید و فروخت کا کیا حکم ہے، خصوصاً یہ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں میں بہت عام ہو گئی ہیں. اس کے جواب میں شیخ فرماتے ہیں یہ جو اناشید حرام ہیں، کیونکہ یہ حرام گانے بجانے میں سے ہیں اور لہو لعب میں سے ہیں جو کہ حرام ہیں. جائز نہیں ہے ان کی خرید و فروخت یا اسے لوگوں کے درمیان پھیلانا، اور نہ اسے سننا ہی جائز ہے، کیونکہ یہ صوفیوں کی اناشید کے مشابہ ہیں کہ جنہوں نے اناشید کو اور وہ جو پڑھتے ہیں اپنی قوالیاں وغیرہ اس کو اطاعت سمجھ لیا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت سمجھ لیا ہے اور اللہ کا قرب دلانے کا ذریعہ سمجھ بیٹھے ہیں وہ. تو یہ ان کی باطل بدعت ہے جو انہوں نے ایجاد کی تھی. جو ان اناشید کو عبادت کے طور پر اپنا لیتا ہے، بڑا دینی کام سمجھتا ہے، تو وہ صوفیوں کے مشابہ ہیں، یا وہ واقعی صوفی ہو، یہ بھی ممکن ہے. تو یہ جتنی اناشید وغیرہ ہے یہ ہمارے پاس صوفیوں کے ہی ذریعے تو آئی ہیں، یا پھر یہ جو حزبی لوگ ہوتے ہیں مختلف جماعتوں والے، اسلامی جماعتوں والے، ان کی حزبیات کی طرف سے آئی ہیں جو مختلف حزبی شعار وغیرہ بلند کرتے ہیں، جس کے ذریعے سے آج وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. یہ مسلمانوں کے ہاں پہلے جانی پہچانی چیز نہیں ہوتی تھی، ان کے یہاں معروف نہیں تھی، یہ ابھی کی ایجاد ہے. اس کی تاریخ میں لکھا ہے ابن عقیل رحمہ اللہ نے سنا بعض صوفیوں کو کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو مشائخ ہیں
اس گروہ کے صوفیوں کے طائفہ ہوتے ہیں طریقت کے، ان کے بارے میں کہتے ہیں جب بھی ان کی جو ہے جب بھی طبیعت میں کچھ بوجھل پن یا گرانی آتی ہے تو اس طریقے کی اناشید پڑھنے والا انہیں یعنی اللہ کے لیے وہ اناشید پڑھتے ہوئے ان کو واپس سے جو ہے چوکس کرتا ہے، ان کو واپس سے یہ توانائی ملتی ہے۔ تو ابن عقیل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس ایسی شخص کی کوئی ایسے کہنے والے قائل کی کوئی عزت کرامت نہیں۔ اللہ کی طرف دل جو کھینچے چلے جاتے ہیں وہ اللہ کے اس وعدے کے ذریعے جو اس نے قرآن میں فرمایا یا اس وعید کے ذریعے ہوتے ہیں، اسی طرح سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ عز و جل کا فرمان ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان پر اس کے آیات پڑھی جاتی ہیں تو یہ ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 2 ہے۔ اور یہ جو کہا گیا کہ جب وہ نشیدیں پڑھی جاتی ہیں ان کے سامنے تو وہ جو ہے تھرکنا، جھومنا، مٹکنا، ناچنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ آپ نے دیکھا مومنوں کا حال تو اس کے برعکس ہوتا ہے۔ اس کے لیے دیکھیں آپ کتاب المنتقى النفیس من تلبیس ابلیس ابن الجوزی۔ پھر سوال ہوا شیخ سے کہ خوشی کے موقع پر مردوں کے لیے دف بجانا کیسا ہے، اسی طریقے سے جو اسلامی اناشید ہیں انہیں پڑھنا کیسا ہے، جزاکم اللہ خیر۔ شیخ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رخصت دی ہے، جو گنجائش ہے دف بجانے جو صرف عورتوں کے لیے ہیں، وہ بھی شادی کے موقع پر انہیں دف بجانے کی رخصت دی گئی۔ شادیوں کے موقع پر، شادی بیاہ کے موقع پر یہ عورتوں کے ساتھ خاص ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی رخصت دی کہ جو ہے دف بجایا جا سکتا ہے اور معروف جو اشعار ہیں وہ پڑھے جا سکتے ہیں، جیسا کہ اشعار ہیں اتیناکم اتیناکم، ہم تمہارے پاس آئے، ہم پہ بھی سلامتی تم پر بھی، آخر تک جو اشعار موجود ہیں حدیث میں وہ ہے۔ چنانچہ دف بجانا شادی بیاہ کے موقع پر یہ عورتوں کے ساتھ خاص ہے جمہور اہل علم کے نزدیک، اور اس میں حکمت یہ ہے کہ نکاح کا اعلان ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اعلنوا هذا النکاح واضربوا علیہ بالدف، اس نکاح کا اعلان کیا کرو اور دف بجایا کرو۔ اسے مسند احمد، البزار، ابن حبان اور طبرانی نے اوسط میں روایت کیا ہے عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہما سے، اور اس لفظ کے ساتھ، صرف اس لفظ کے ساتھ کہ اعلنوا النکاح۔ اور جہاں تک اناشید کا تعلق ہے جسے اسلامی کہا جاتا ہے، اور جہاں تک بات ہے اناشید کی جنہیں اسلامی کہا جاتا ہے، تو ہم ان اناشید کو اس نام سے نہیں جانتے۔ کوئی ایسی چیز نہیں جسے اناشید اسلامیہ کہا جائے، صرف اشعار ہوتے ہیں، شعر ہوتے ہیں، شاعری ہوتی ہے۔ اگر یہ اشعار جو ہیں وہ صاف ستھرے ہوں اور موج مستی بے حیائی سے خالی ہوں، یا کسی پر کسی یعنی بے عزتی اور گالم گلوچ سب و شتم اس سے خالی ہوں، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں کہ انہیں پڑھا جائے شادی کے موقع پر یا اس کے علاوہ۔ ایسے اشعار جو صاف ستھرے ہوں، مفید ہوں، تو ان میں کوئی حرج نہیں، مگر اس میں یہ نہ ہو کہ جو اجتماعی طور پہ نغمے ہوتے ہیں یا اجتماعی آواز کے ساتھ کورس میں یہ گائے جائیں، جیسا کہ آج کل یہ بات عام ہے اور جانی جاتی ہے لوگوں میں، بلکہ یہ جو اجتماعی طور پر اناشید پڑھنا ہے یہ صوفیوں کیا موجود تھی، اور جو اشعار ہیں بس اس طور پر پڑھے جائیں جس سے فائدہ ہو، جس سے پڑھنے والے کو بھی فائدہ ہو، سننے والے کو بھی فائدہ ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ جیسے کہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اشعار پڑھتے ہیں، اور ان کے علاوہ بھی دیگر شعراء اشعار پڑھتے ہیں، اپنے قصائد پڑھتے ہیں، قصیدے جو ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں پڑھتے ہیں، اشعار پڑھتے، لیکن ایک شخص پڑھتا ہے
یا تو وہ سفر میں ہوتے ہیں تاکہ جو سفر کی تھکان ہے وہ دور ہو اور یہ ایکٹیو ہو، اس میں توانائی ملے، چوکس ہو جائیں، یا پھر کوئی مشکل عمل انسان کوئی کر رہا ہو، کوئی مزدوری محنت کر رہا ہو تو اس میں بھی تھکان اتارنے کے لیے اور اس عمل میں ایکٹیو ہونے اور توانائی کے لیے اس طریقے سے کرتے تھے۔ چنانچہ جو اچھے صاف ستھرے شعر ہوتے ہیں ان کو مخصوص مناسبتوں میں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن جنہیں آج اسلامی اناشید کہا جاتا ہے اس وقت میں جو موجود ہیں، جو باقاعدہ ایک جو ہے اجتماعی آواز میں طرب کے ساتھ اور نغموں کے ساتھ جو یعنی لذت دینے والے نغمات ہوتے ہیں، جسے گنگنایا جاتا ہے، اسے مزہ آ رہا ہوتا ہے، تو اس کی کوئی اصل نہیں ہے دین اسلام میں۔ اس کی تعلیق میں امام ابن القیم رحمہ اللہ کا کلام ہے کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، جب وہ جمع ہوتے کہیں اور وہ شوق رکھتے کہ کوئی حادی جو ہوتے ہیں، خدا جو پڑھی جاتی ہے، یعنی جس سے اس کی طرف مشتاق ہوتے تو وہ ان کے لیے پڑھتے ہیں، جب وہ کسی سفر میں ہوتے یا ایسی جو ہے اچھی بات اور اشعار پڑھے جاتے، وہ پڑھنے والا اشعار پڑھتا جس سے دل اپنے محبوب یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف کھینچے چلے جاتے، تو ان کو جب یہ شوق ہوتا تو وہ ان میں سے ایک کو کہتے اور باقی جو ہے اس کو سنتے، وہ پڑھ رہا ہوتا اپنی، جس سے ان کے دلوں کا اطمینان ملتا، ان کی آنکھیں بہہ پڑتی یعنی آنسو بہہ پڑتے اور وہ ایمان کی حلاوت پاتے، بڑھ چڑھ کے ایمان کی حلاوت پاتے۔ اس سے بڑھ کر جو یہ صوفی لوگ جسے سما شریف کہتے ہیں، اس کی حلاوت سے جو اس کے سننے والے، جو اس کے رسیہ لوگ ہیں، اس سے بڑھ کر وہ ایمان کی حلاوت پاتے، یعنی اس طرح ایمانی اشعار ہوتے اور اس طریقے سے وہ پڑھا جاتا۔ اس کے لیے دیکھیں آپ کشف ہوتا عن حکم السماع وغیرہ۔ پھر سوال کیا گیا شیخ سے، یہ جو اناشید ہیں ان کی تجارت کرنے کا کیا حکم ہے، جنہیں اسلامی اناشید کہا جاتا ہے، اور انہیں لوگوں میں رواج دینا اور اس سے جو ہے مادی فائدہ حاصل کرنا، ان کو یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے جو اسے رواج دیتے ہیں، اور وہ اسے اس طریقے سے پیش کرتے ہیں گویا کہ یہ کوئی سنتوں میں سے ہیں یا کوئی مستحب اعمال ہیں اور بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ اور اس کا وہ تقابلہ کرتے ہیں ان سے جو کہ حرام ہے، تاکہ وہ اپنے اس مقصد کو حاصل کر سکیں۔ جس طرح پہلے شیخ سے سوال ذکر کیا، یعنی میوزک سے تو اچھی ہے یہ اس کے نعم البدلے وغیرہ وغیرہ، یعنی میوزک سننے کی جو انسان کی جو حص ہیں وہ اس کے کان یا وہ خود ان سے جو لذت لینا چاہتا ہے وہ ان سے مل جاتی ہے اس کو، گویا کہ وہ غلط کام اسے کرنا ہے مگر اسے اسلامی روپ دے کر۔ تو شیخ سے یہی سوال کیا گیا کہ امید ہے کہ آپ کچھ اس میں مزید اضافہ فرمائیں گے جو کچھ آپ نے ذکر کیا۔ شیخ فرماتے ہیں کہ بالکل میں بار بار یہ بات کہتا ہوں اور ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو نغموں کے طرز پہ اور منظم طور پہ اناشید پڑھی جاتی ہیں، جسے یہ اناشید اسلامیہ کہتے ہیں، یہ وہی فتنہ پرور گانے بجانے ہی ہیں، اور گانا بجانا جو ہے وہ حرام ہے، اور اس کی کیسٹیں ان کا کاروبار کرنا، کیسٹیں سیڈیاں جو بھی ہو انٹرنیٹ کے تھرو وہ حرام ہے، اور اس کی کمائی کھانا بھی حرام ہے۔ مسلمانوں پر واجب ہے کہ اس پر متنبہ رہیں، خبردار ہو جائیں۔ یہ جو اناشید ہیں یہ تو اسلام نے اپنی طرف سے ڈال دی گئی ہیں، تو نہیں جانی جاتی تھی مگر دو گروہوں کے نزدیک ہی، ایک تو گمراہ صوفیوں کے نزدیک جنہوں نے اپنے دین کو اسی کو دین بنا دیا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کرتے ہیں اپنے گمان میں، حالانکہ یہ نافرمانی ہے، اور دوسرا گروہ یہ جو تحریکیں چلانے والی اسلام جماعتیں جمعیتیں ہیں جو حرکی جنہیں کہا جاتا ہے، وہ اس کے ذریعے سے اپنے فتنہ پھیلاتے ہیں لوگوں کے درمیان اور جانے جاتے ہیں اس قسم کے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پر بھی تمام جماعتوں کے اپنے ترانے، جہادی ترانے، اس کے علاوہ تحریکی ترانے ہوتے ہیں۔ پھر سوال ہوا شیخ سے، اگر کوئی ایسا پایا جائے جنہیں
جو ان کے جائز ہونے کا فتویٰ دیتا ہے تو پھر آپ کی کیا رہنمائی ہے اس تعلق سے؟ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے۔ شیخ جواب فرماتا ہے کہ ہر ایک کا قول لیا بھی جا سکتا ہے، چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔ اگر فتویٰ غلطی پر مبنی ہو تو اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہے، اگرچہ مفتی جو ہے اہل فضل اور اہل علم میں سے ہو، کیونکہ وہ معصوم تو نہیں ہے، غلطیوں سے پاک تو نہیں ہے۔ پھر سوال ہوا شیخ سے، اس قسم کے اناشید پڑھنے والا جو ہے اس کی گواہی کو رد کیا جا سکتا ہے، جو کہ ایسی اناشید پڑھتا ہے جو گلوکاروں جیسی ہوتی ہیں، گانے بجانے والوں جیسی ہوتی ہیں؟ خصوصاً ہم دیکھتے ہیں بہت زیادہ مشابہت ہوتی ہے ایک گلوکار میں اور ایک نشید پڑھنے والے میں۔ موجودہ دور میں ہم دیکھتے ہیں ایک ہی جیسے لگ رہے ہوتے ہیں، بس وہ اسلامی روپ میں ہوتا ہے اور یہ اس میں۔ شیخ فرماتے ہیں کہ جو گلوکار ہے وہی تو نشید پڑھنے والا ہے، یہ ایک ہی چیز ہے۔ ہاں، اگر اس سے مقصد جو ہے ایسے اشعار ہوں جن کو صرف پڑھنا ہو، انسان جو پڑھتا ہے اشعار جس طریقے سے شعر پڑھے جاتے ہیں اس طریقے سے سناتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر اس میں کوئی فحش بات نہ ہو، اس میں موج مستی والی باتیں نہ ہوں، بلکہ وہ صاف ستھرے پاکیزہ اشعار ہوں، تو جائز ہے کہ وہ انہیں پڑھ کے سنائے، جو گنگنائے، اس طریقے سے جو پڑھتے ہیں اس طریقے سے کریں۔ کیونکہ جو شعراء ہیں وہ اپنے قصیدے پڑھا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور آپ انہیں سنا کرتے تھے، بلکہ بعض کو تو مسجد میں بھی پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا۔ چنانچہ ایسے پاک صاحب جو شعر ہیں ان کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ جو اجتماعی طور پر اناشید پڑھی جاتی ہیں اور جو سوال کرنے والے کا مقصد بھی غالباً یہی ہے، تو یہ جو اجتماعی طور پر اناشید پڑھی جاتی ہیں یہ تو انہی میوزک کی اقسام میں سے قسم ہے، ان کے گانے بجانوں میں سے، گانے وغیرہ میں سے ہیں، جسے اجتماعی طور پر اناشید پڑھنے والوں نے پروفیشن کے طور پر اپنا لیا ہے۔ تو ایسے شخص کی جو ہے شہادت اور گواہی قبول نہیں ہے، کیونکہ وہ گلوکاروں میں سے بن چکا ہے۔ سوال ہوا شیخ سے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر احسان فرمایا ہدایت دیتے ہوئے، تو میں نے قرآن کریم حفظ کرنا شروع کیا، اور میرے جو مسئول ہیں ہمارے جو ذمہ دار لوگ ہیں، یعنی سرپرست نگران یا مسئول ہیں، وہ بعض اسلامی ڈرامے لے کر آتے ہیں، انہیں پیش کرتے ہیں ویڈیو کے طور پہ مسجد کے صحن میں، اس کے برآمدے میں طلباء کے لیے، تاکہ وہ اسے دیکھیں اور اس سے متاثر ہوں۔ کیا یہ عمل کرنا جائز ہے اور یہ جو پروگرام ہے اس طریقے کا مسجد میں لگانا جائز ہے؟ جزاکم اللہ خیرا۔ شیخ فرماتے ہیں یہ ڈرامے جائز نہیں ہے، نہ مسجد میں نہ اس کے علاوہ، لیکن مسجد میں زیادہ بری بات اور شدید بات ہے، زیادہ سخت اس میں جو ہے انکار کیا جائے گا۔ یہ جتنے بھی ڈرامے وغیرہ ہیں یہ لوح العب میں سے ہیں، جائز نہیں، اور یہ مسلمانوں کے اعمال میں سے نہیں ہیں، کافروں کے حرکتیں ہیں اور ان کے اعمال میں سے ہیں۔ جائز نہیں ہے کہ مسجد میں یا مسجد سے باہر ان پر عمل کیا جائے، اور مسجد میں اسے پیش کرنا تو زیادہ سخت بات ہے، زیادہ بڑا منکر ہے۔ واجب ہے اس سے روکنا، اور واجب ہے اس شخص کو روکنا، ٹوکنا، منع کرنا، اس کی حد پہ روکنا ضروری ہے۔ اسے ہرگز نہ یہ اجازت دی جائے اور یہ جو گنجائش دی جائے کہ وہ جو ہے بچوں کے ساتھ یہ کھلواڑ کریں اور طلباء کے ساتھ اس طریقے سے جو ہے ان کا وقت ضائع کریں، ان کو جو ہے صحیح راہ سے ہٹائیں، اور ان کو ڈراموں، فلموں، ان پر جو ہے ان کی تربیت کریں، اور اس کو مخلوط کر دے، جوڑ دے، مکس اپ کر دے قرآن کریم کی تعلیم کے ساتھ، اور اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر میں بیت اللہ یعنی مسجد میں ایسی حرکت کریں، یہ ایسا معاملہ ہے کہ جو بالکل بھی جائز نہیں۔ شیخ سے سوال ہوا چاہے قصے کہانیاں سنانا دعوت کے طور پہ، چاہے کسی بھی قسم کے ہوں، یہ سلف صالحین کے منہج میں سے ہیں، یا پھر انسان کو جو ہے صرف انہی قصوں پر اقتصار کرنا چاہیے
جو کتاب و سنت میں آئے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں بالکل انسان کو چاہیے انہی قصوں پر اقتصار کرے جو قرآن میں آئے ہیں، امتوں کے قصے، سابقہ گزری ہوئی جو امتیں ان کے جو قصے ہیں ذکر ہوئے ہیں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت میں وارد جو قصے ہیں سابقہ امتوں کے، تاکہ اس سے واعظ و نصیحت اور عبرت پکڑے لوگ۔ اس کے علاوہ جو ہے اس میں لوگوں کو مشغول نہیں کرنا چاہیے جو کتاب و سنت سے ثابت نہیں، نہ خود اس میں مشغول ہو، نہ اپنے سننے والوں کو ان چیزوں میں مشغول کرے۔ اس کی تاریخ میں لکھا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں ان قصوں کو جو مسجد میں قصے کہانیاں سنائی جاتی ہیں ناپسند کرتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو سننے کے لیے نہیں بیٹھنا چاہیے، یہ قصے کہانیاں بدعت ہیں، اور انہیں ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ یہ خطیب کی طرح کھڑے ہو کر بیٹھ کر جس کی طرف لوگ متوجہ ہوتے ہیں اس طریقے سے ان قصے کہانیوں کو سنائیں۔ اس کے لیے آپ دیکھیں کتاب المذکر والتذکیر والذکر، حافظ ابو بکر احمد الشیبانی